فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک یمنی جو استسقاء یعنی پیٹ بڑھ جانے اور شدید پیاس لگنے کے مرض میں مبتلا تھا، یمن کے طبیبوں نے اسے لا علاج کر دیا۔ مکہ مکرمہ حاضر ہوا، یہاں کے طبیبوں نے بھی معذرت کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا کہ وہ آب زمزم پیے، چنانچہ اس نے پیٹ بھر کر آب زمزم پیا اور رب الارباب عز و جل کے فضل و کرم سے شفا یاب ہو گیا۔ آب زمزم جس نیت سے پیا جائے کہ اللہ میں ابھی پینے لگا ہوں، اس کی برکت سے میری فلاں بیماری دور ہو جائے، میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے۔ آب زمزم اس لیے ہے جس لیے اسے پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ جس نیت سے آب زمزم پئیں گے اللہ پاک وہ مسئلہ حل کر دے گا، وہ بیماری دور فرما دے گا۔ مجاہد بن یحییٰ بلخی فرماتے ہیں کہ ایک خراسانی 60 سال سے مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، بڑا عابد زاہد شب زندہ دار شخص تھا، دن کو قرآن پڑھتا، ساری رات طواف کرتا۔ ایک نیک اور صالح آدمی اس خراسانی کے درمیان اس نیک آدمی کی دوستی ہو گئی۔ اس صالح مرد نے اپنے خراسانی دوست کو 10,000 دینار بطور امانت دیا اور سفر پر چلا گیا۔ جب سفر سے لوٹا تو پتہ چلا کہ اس کا خراسانی دوست فوت ہو چکا ہے۔ وارثوں سے پوچھا، اپنی امانت مانگی، لا علمی کا اظہار کیا۔ اس صالح شخص نے مکے کے فقہاء سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں امید ہے مرحوم جنتی ہوگا، تم آدھی رات کے بعد بئر زمزم کے اندر جھانک کر آواز دینا کہ اے خراسانی میں نے تمہیں امانت دی تھی، اس کا کیا ہوا؟ وہ جواب دے دے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا، زمزم کے کنویں پر گیا، آواز لگائی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے پھر علماء مکہ سے پوچھا، انہوں نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ شاید وہ جنتیوں میں سے نہیں ہے، اگر جنتیوں میں سے ہوتا تو اس کی روح آب زمزم کے کنویں پر ہوتی۔ اب تم ایسا کرو کہ بیر برہوت پر جاؤ، کیونکہ وہاں گناہ گاروں کی، جہنمیوں کی روحیں بیر برہوت میں ہوتی ہیں، وہاں قید ہوتی ہیں۔ چنانچہ یمن پہنچا، بیر برہوت میں جا کر آواز دی، اے خراسانی میں نے تمہیں امانت دی تھی۔ وہاں روحوں کو چیختے سنا۔ ایک سے پوچھا تو کیوں عذاب میں مبتلا ہے؟ اس نے کہا میں ظالم تھا، حرام کھاتا تھا، ملک الموت نے مجھے یہاں پھینک دیا۔ دوسری روح بولی میں عبد الملک بن مروان کی روح ہوں، ظلم کی وجہ سے یہاں عذاب میں ہوں۔ اس مرد صالح کا بیان ہے کہ میں نے تیسری آواز سنی جو کہ مرحوم خراسانی دوست کی تھی۔ میں نے پوچھا تم یہاں کیسے؟ تم تو بڑے نیک اور عابد و زاہد تھے۔ خراسانی نے کہا میری ایک معذور بہن تھی جس سے میں نے لاپرواہی اور قطع رحمی کی، یعنی رشتہ توڑا، جس کی وجہ سے ساری عبادت تباہ ہو گئی اور میں مبتلا عذاب۔ اس نے پوچھا میری امانت کہاں ہے؟ اس نے کہا میرے مکان میں جاؤ، فلاں جگہ پر مدفون ہے، جا کر نکال۔ وہ مرد صالح مرحوم خراسانی کے مکان پر گیا، وہاں سے اپنی رقم نکالی اور پھر اس کی بہن کے پاس پہنچا، اس کی ضروریات پوچھی، پوری کی، وہ خوش ہو گئی۔ مرد صالح نے مکہ مکرمہ حاضر ہو کر بیر زمزم میں جا کر آواز دی تو مرحوم خراسانی نے جواب دیا تو الحمدللہ بیر برہوت سے اسے نجات مل گئی اور وہ بیر زمزم میں امن و چین سے وہاں آ گیا۔ اللہ پاک نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو ہمیں بھی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ہند میں موجود ایک گھاس کاٹنے والے بوڑھے صاحب کو 9 ذوالحجۃ الحرام کے روز خیال آیا کہ آج یوم عرفہ ہے، کیونکہ 9 ذوالحجہ یوم عرفہ ہے اور یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ خوش نصیب حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوں گے۔ یہ خیال آتے ہی بوڑھے صاحب نے ایک آہ سرد دل پردرد سے کھینچ کر نہایت حسرت سے کہا کاش میں بھی حج سے مشرف ہوا ہوتا، کیونکہ 9 ذوالحجہ کو ظہر سے لے کر فجر تک، یعنی فجر سے پہلے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پھر اس کے بعد آگے فجر کے وقت سے پہلے جو بندہ ایک لمحے کے لیے بھی میدان عرفات میں رک گیا وہ حاجی ہو گیا۔ تو
اس کے دل میں حسرت تھی کہ آج لوگ حج کریں گے، میدان عرفات میں ہوں گے، کاش میں بھی حاجی ہو جاتا۔ محبوب یزدانی شیخ سید اشرف جہانگیر سمنانی قریب تشریف فرماتے، آپ نے اس کی حسرت بھری آواز سنی تو فرمایا ادھر آئیے۔ بوڑھے صاحب قریب آئے، اب زبان سے نہیں صرف دست مبارک کے اشارے سے فرمایا کہ جائیے۔ اشارہ ہوتے ہی اس بوڑھے صاحب نے ہاتھوں ہاتھ اپنے آپ کو مکہ مکرمہ کی مسجد الحرام میں عین کعبے کے سامنے کھڑا پایا۔ انہوں نے جھوم جھوم کر طواف کیا، عرفات پہنچے، دیگر مناسک حج ادا کیے۔ جب ایام حج پورے ہو گئے تو بوڑھے حاجی صاحب کے دل میں خیال آیا کہ اب اپنے وطن کیسے جاؤں گا۔ اس خیال کا آنا تھا کہ انہوں نے حضرت سیدنا شیخ جہانگیر سمنانی قدس سرہ النورانی کو اپنے سامنے کھڑا پایا، فرمانے لگے جائیے۔ بوڑھے صاحب نے جو ہی سر اٹھایا تو وہ ہند میں اپنے گھر میں موجود تھے۔ کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا۔ حضرت سیدنا ابو الحسین دراجن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک سال میں اکیلا حج پر روانہ ہوا، تیزی سے منزلیں طے کرتا ہوا قادسیہ جا پہنچا۔ وہاں کسی مسجد میں گیا تو میری نظر ایک مجزوم یعنی جزام والے کوڑی شخص پر پڑی۔ اس نے مجھے سلام کیا اور کہا اے ابو الحسین کیا حج کا ارادہ ہے؟ اسے دیکھ کر مجھے بہت زیادہ گھن محسوس ہو رہی تھی، لہٰذا میں نے بڑی بے رخی سے کہا ہاں۔ وہ کہنے لگا پھر مجھے بھی ساتھ لے چلیے۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ ایک نئی مصیبت آن پڑی ہے، میں تو تندرست لوگوں کی رفاقت سے بھی بھاگتا ہوں اور یہ کوڑی میرے ساتھ جانے کی فرمائش کر رہا ہے۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ لجاجت سے بولا کہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، مجھے ساتھ لے جائیے، مگر میں نے قسم کھا لی، خدا کی قسم میں ہرگز تمہیں اپنا ساتھی نہیں بنوں گا۔ اس نے کہا ابو الحسین اللہ کمزوروں کو ایسا نوازتا ہے کہ طاقتور بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ میں نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو مگر میں تمہیں ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ عصر کی نماز پڑھ کر میں نے دوبارہ سفر شروع کیا۔ صبح کے وقت ایک بستی میں پہنچا تو حیرت انگیز طور پر اسی کوڑی شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس نے مجھے دیکھتے سلام کیا، بولا اللہ کمزوروں کو ایسا نوازتا ہے کہ طاقتور بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے اس کے بارے میں عجیب و غریب خیالات آنے لگے۔ بہرحال میں وہاں سے روانہ ہوا۔ جب مقام قرآ پہنچ کر نماز پڑھنے مسجد میں داخل ہوا تو وہاں بھی وہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا اے ابو الحسین اللہ کمزوروں کو ایسا نوازتا ہے طاقتور بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ سن کر مجھ پر رکت طاری ہو گئی۔ میں نے بڑے ادب سے عرض کی حضور میں اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں، آپ سے بھی درخواست کا خواستگار ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے۔ فرمانے لگے یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ آپ کے ساتھ سفر نہ کیا، برائے کرم مجھے معافی سے نوازیے اور میرے ساتھ شریک سفر ہو جائیے۔ فرمایا کہ آپ مجھے ساتھ نہ رکھنے کی قسم کھا چکے ہیں اور میں آپ کی قسم نہیں توڑوانا چاہتا۔ میں نے کہا اچھا پھر اتنا کرم فرما دیجیے کہ ہر منزل پر اپنی زیارت کی ترغیب فرما دیجیے۔ فرمایا انشاءاللہ۔ پھر وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو میں بھی آگے بڑھ گیا۔ اللہ کے اس نیک بندے کی برکت سے باقی سفر میں مجھے بھوک پیاس تھکاوٹ کا احساس تک نہ ہوا۔ الحمدللہ مجھے ہر منزل پر اس بزرگ کی زیارت ہوتی رہی، یہاں تک کہ میں مدینہ منورہ کی مشکبار فضاؤں سے فیضیاب ہونے کے بعد مکہ معظمہ پہنچ گیا۔ وہاں پر سیدنا ابو بکر قطانی سیدنا ابو الحسن مزین سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ جب میں نے انہیں یہ حیرت انگیز واقعہ سنایا تو انہوں نے فرمایا ارے نادان جانتے ہو وہ کون تھے؟ وہ حضرت سیدنا ابو جعفر مجزوم رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ہم تو دعائیں مانگتے ہیں کہ کاش اللہ ہمیں اپنے اس ولی کا دیدار نصیب فرمائے۔ سنو اب جب بھی تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ہمیں ضرور بتانا۔ 10ویں ذوالحجۃ الحرام کو جب میں نے جمرۃ العقبہ یعنی بڑے شیطان کو جب کنکریاں ماری رمی کی تو کسی شخص نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور کہا اے ابو الحسین السلام علیکم۔ جیسے ہی میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو میرے سامنے وہی بزرگ موجود تھے۔ انہیں دیکھتے ہی مجھ پر رکت طاری ہو گئی۔ میں روتے روتے بے سود ہو کر گر پڑا۔ جب میرے حواس بحال ہوئے تو وہ تشریف لے جا چکے تھے۔ پھر آخری دن طواف رخصت کر کے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں نے جیسی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اچانک کسی نے مجھے اپنی طرف کھینچا۔ دیکھا تو وہی بزرگ تھے۔ فرمانے لگے ابو حسین گھبرانے یا شور مچانے کی ضرورت نہیں، بے فکر رہیے۔ میں خاموش رہا۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں 3 دعائیں کی۔ انہوں نے میری ہر دعا پر آمین کہا۔ اس کے بعد میری نظروں سے اوجھل ہو گئے، دوبارہ نظر نہیں آئے۔ میری 3 دعائیں یہ تھیں کہ اے میرے پروردگار میرے نزدیک فقر ایسا محبوب بنا دے کہ دنیا میں اس سے زیادہ کوئی شے مجھے پیاری نہ ہو۔ دوسری دعا تھی کہ مجھے ایسا بنانا کہ میری کوئی رات اس حالت میں گزرے کہ میں نے صبح کے لیے کوئی چیز ذخیرہ کر کے رکھی ہو۔ پھر ایسا ہی ہوا، کئی سال گزر گئے لیکن میں نے کوئی چیز اپنے پاس ذخیرہ کر کے نہ رکھی۔
تیسری دعا یہ تھی، اے میرے پاک پروردگار، جب تو اپنے اولیاء کرام کو اپنے دیدار کی دولت عظمیٰ سے مشرف فرمائے تو مجھے بھی ان میں شامل فرما لینا۔ مجھے اپنے رب مجید سے پوری امید ہے کہ میری ان دعاؤں کو ضرور پورا فرمائے گا، کیونکہ ان پر ایک ولی نے آمین کی مہر لگا دی۔ اللہ پاک کہ ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ ضعف مانا مگر یہ ظالم دل، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ کمزوری تو ہوتی ہے واقعی، جوانی ہی میں حج عمرہ کا مزہ ہے، لیکن پھر بھی بڑھاپے میں بھی اور کمزوری کی وجہ سے اگر تھک بھی جائیں تو پھر دل کو تسلی دیں کہ ضعف مانا کہ جسم کمزور ہے، ضعف مانا مگر اے ظالم دل، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ جب مکہ مدینے جانا ہے تو پھر تو تھکنا بھول جائے، تو پھر تھکاوٹ آتی رہے لیکن اپنے وہ سفر جاری رہے۔ اللہ پاک سب کی حاضری نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ۔